بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ یہ چینل چلتا رہے۔ شکریہ۔ سماعت بحال کرنے والا کان کا 3D پردہ فروخت کے لیے تیار۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے فونوگرافک نامی مصنوعی تبلے گوش بنایا ہے جو لاکھوں کو سماعت دے سکتا ہے۔ ٹیسلا کمپنی نے انسان نما AI روبوٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ آپٹیمس نامی روبوٹ اپنے مالک کی آواز پر عمل کرتے ہوئے مختلف کام انجام دے سکے گا۔ امریکہ کابل ایئرپورٹ کب خالی کرے گا کچھ نہیں کہہ سکتے، صدر جو بائیڈن۔ بحیثیت کمانڈر چیف امریکی عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ امریکی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا طالبان کے خلاف مسلح مزاحمت کا اعلان۔ افغان آرمی کے افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد اسلحہ سمیت ہمارے ساتھ ہیں۔ توقع ہے کہ طالبان خواتین اور انسانی حقوق سے متعلق اپنے وعدے پورے کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ہم نے تخریب کاری پر قابو پا کر وطن کی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ طالبان نے خاتون نیوز اینکر کو کام کرنے سے روک دیا۔ امور مملکت میں شامل کرنے اور دفاتر میں کام کرنے کی اجازت کے لیے خواتین نے احتجاج بھی کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے فواد چودھری کو افغانستان کے حوالے سے اہم ٹاسک سونپ دیا۔ افغانستان کے معاملے میں پاکستان کا موقف عالمی میڈیا پر بھرپور طریقے سے سامنے لایا جائے۔ کابل ایئرپورٹ پر اب بھی 5800 فوجی اہلکار موجود ہیں، امریکی وزیر دفاع۔ یہ فوجی اہلکار افغان شہریوں کی کابل سے امریکہ محفوظ روانگی کے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ تجربہ گاہ میں تیار کردہ چھوٹے انسانی دماغ میں آنکھیں بھی نکل آئیں۔ اس پیش رفت سے بچے کی نشو و نما کے ابتدائی مراحل سمجھنے، آنکھوں کے امراض میں بھی مدد ملے گی۔ کھانے کے خوف میں مبتلا بچہ جو صرف دہی اور ڈبل روٹی ہی کھا سکتا ہے، بچے کو دوسرے کھانوں کی خوشبو سے بھی خوف آتا ہے، لہذا اس نے گھر والوں کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ پشاور میں 31 اگست تک ویکسینیشن نہ کرانے والوں کی سم بند کرنے کا فیصلہ۔ ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے کے لیے محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ عملہ کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ۔ عالمی برادری طالبان کو افغانستان میں مکمل موقع اور وقت دیں، برطانوی آرمی چیف۔ طالبان ماضی کے برعکس بدلے ہوئے اور مختلف ثابت ہو سکتے ہیں۔ ملک چھوڑنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد جمع۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں غیر یقینی صورتحال۔ ملک چھوڑنے کے لیے ہزاروں افغان شہریوں نے کابل ایئرپورٹ پر ڈیرے ڈال لیے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد فرار ہونے والے سابق صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمدزئی نے افغان طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکمرانی حقیقت ہے، روس کے صدر پیوٹن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے طالبان سے تعلقات کے حوالے سے اشارے دیے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل کے ایک ہوٹل میں پھنسے ہوئے 169 امریکیوں کو 3 ہیلی کاپٹرز کی مدد سے نکال لیا گیا۔
ملیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ سلطان احمد شاہ نے سابق نائب وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ چائنا نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تخریب کاری سے نمٹنے میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے اور تخریب کاروں کی تعریف ذاتی سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ چائنا نے اپنے شہریوں کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دینے کا قانون منظور کر لیا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان گردوارہ پر بندھک کمیٹی سردار امیر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کرتارپور کوریڈور کے متعلق غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کرتارپور کوریڈور پاکستانی حکومت نے بند نہیں کیا۔ کرتارپور راہداری 16 مارچ 2020 کو کورونا کے سبب بند کی گئی تھی۔ 2 اکتوبر 2020 کو پاکستانی حکومت نے کرتارپور راہداری کو دوبارہ کھول دیا تھا۔ بھارتی فوج کے سابق میجر گرو آریہ نے ٹی وی پر افغان قوم کو بھکاری اور چرسی قرار دیا۔ کابل میں شہریوں کی بھارتی میڈیا اور میجر گرو آریہ کے رویے کی شدید مذمت کی۔ بھارتی ٹی وی چینل پر افغان قوم کی مسلسل توہین پر قابل افسوس ہے افغان عوام کو بھکاری اور چرسی قرار دیا جا رہا ہے۔ کابل کے شہریوں کی طرف سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ افغانستان میں مقیم اکلوتے یہودی کا ملک چھوڑنے سے انکار۔ افغانستان کے اکلوتے یہودی زیبلوان کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی 23 سال سے افغانستان میں مقیم ہیں۔ افغانستان کے یوم آزادی پر طالبان کے خصوصی دستے کا مارچ پاسٹ۔ افغانستان کے صوبے زابل کے دارالحکومت کلات میں یوم آزادی کے موقع پر سفید قمیض اور شلوار میں ملبوس خصوصی دستے نے شہر میں مارچ پاسٹ کیا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ دیگر ممالک اپنی اقدار کلچر افغانستان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عراق جنگ میں شامل امریکی فوجیوں نے اپنے تمام تمغے حکومت کو واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عراق جنگ لڑنے والے ایک سابق امریکی فوجی نے کہا ہے کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ سب غنی اور اس کے گروہ پر لعنت۔ اشرف غنی کے فرار ہونے پر قائم مقام افغان وزیر دفاع کا بیان۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی اچانک ملک سے فرار ہونے پر افغان صدر اشرف غنی پر برس پڑے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد افغان شہریوں نے بینکوں سے پیسے نکلوانا شروع کر دیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔